زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین۔ مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، غدیر کے اعلان کے بعد آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، مومن کا بھی مولا بن گیا، مومنہ کا بھی مولا بن گیا۔ اب نکلنا ہمیں اتنا علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے خطبے دے رہی ہے، یا یزید لا تمہو ذکرنا، کہ یزید ہمارے ذکر کو تم کبھی مٹا نہیں سکتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو کربلا کے قصے کو ایک کپڑا پہنا کے جبر کی شکل دے کے باغیوں کا قیام شکل دے کے خاموش کر دو۔ خبردار، لا تمہو ذکرنا۔ آقا جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ خطبے کا لہجہ علی تھا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بی بی کے خطبوں کا وزن اتنا سنگین تھا کہ لوگ نہج البلاغہ کے ہم وزن سمجھ کے کہتے تھے کہ علی آ گئے۔ کہ ارشاد رب العزت حدیث قدسی میں ہوا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، ولولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو وہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے حدیث بڑھتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جملہ بڑھا، ولولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا۔ فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار، بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تو نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی، تو نے میرا نام رکھا۔ اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لفشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ
سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الابتہی الہاشمی المکی المدنی الذی سمی فی السماء احمد وفی الارض ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیں محمد علیہ سرکار کی سلامتی کے لیے اور میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے دعا پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة علیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ سرکار کی سلامتی کے لیے اور میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز صلوات پڑھے محمد وعلی محمد آپ حضرات سے بستہ گزارش ہے کہ جو جگہیں خالی پڑی ہیں مہربانی کر کے آگے تشریف لائیں کیونکہ کبھی ممکن ہے آپ بھی لیٹ ہو جائیں پھر باہر سردی میں کھڑا ہونا پڑے یہ سمجھیے جس طرح آپ دیر میں آئے ہیں یہ کانسیپٹ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ ذہنیت ہو آئیے جگہیں یہ کچھ جو خالی پڑی ہیں وہ بھر لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حال چھوٹا ہے پھر جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لیے پریشانی ہوگی سردی بھی باہر ہے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد ذات میں
بہت شکریہ آپ کا. آج کا ذکر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، بہت سے نوجوان اور ہمارے دوست سوال کرتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی ذکر دیجیے. شب جمعہ بھی ہے، اس مناسبت سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں گناہ سے بچیں، لیکن کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہے آج کل کی دنیا میں. تو یہ ہے کہ نوجوان کو چاہیے کہ دن میں جب صبح کو نکلے نماز صبح کے بعد 100 دفعہ یا قابض یا باسط، یعنی یہ دونوں لفظ پڑھ کر یا قابض یا باسط پھر ایک دانہ تسبیح کا 100 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اپنے اوپر اس کو پھونک دے. خداوند متعال کی حفظ و امان میں رہے گا انشاءاللہ تعالی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں اپنے سننے والوں کو چند شب سے زحمت دے رہا ہوں. خداوند متعال آپ کا مجلس میں آنا بارگاہ فاطمہ زہرا میں منظور اور مقبول فرمائے. بہت شکر گزار ہوں سامعین کرام کا کہ وہ ہمارے عرائض کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سن کے انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. کامیاب انسان کے موضوع جو گفتگو چل رہی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. خدایا خسارہ تو ناکام انسان کا ہے. ہم اگر کامیاب بننا چاہیں تو کوئی نسخہ ہے. 4 نسخے پروردگار نے بتائے. الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، صالح عمل انجام دو، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرو، حق پہ نہ رہو. ممکن ہے کوئی حق پہ ہو، کسی کو حق کے لیے دعوت نہ دے، حق کی تلقین بھی کرو. وتواصوا بالصبر، صبر پہ رہنا کافی نہیں ہے، صبر کی تلقین کرو، پھر تم کامیاب انسان کہلاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. حق کی تلقین کرنا مہم ہے، حق پہ ہونا مہم نہیں ہے. اور کل جو ہم نے ایمان تک بات پہنچائی، ایمان کی طرف پھر پلٹتے ہیں، لیکن حق کا تذکرہ آ گیا ہے تو میں اس کو اپنے سامعین کرام کی خدمت میں اس جملے کو صحیح طریقے سے واضح کروں. بہت سے لوگ خود حق پر ہوتے ہیں لیکن حق کی تلقین نہیں کرتے. توجہ ہے نا میری طرف آپ کی؟ حق کی تلقین نہیں کرتے. فار ایگزامپل میں نماز پڑھتا ہوں، نماز حق ہے یا نہیں؟ فضائل علی علیہ السلام حق ہے یا نہیں؟ سنتا ہوں لیکن کسی کو بتاتا نہیں ہوں، کسی کو تلقین نہیں کرتا ہوں آ کے حق کا پیغام سنے، کسی کو نمازی نہیں بناتا ہوں. کیونکہ نماز کے لیے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہر ایک جوان کی مرضی ہے، بوڑھے کی مرضی ہے، رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے اسے مرضی، اور رسول کی آنکھوں کی اذیت کا باعث بنے اس کی مرضی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. حق کی تلقین کرنا مہم ہے. کچھ لوگ حق پہ ہوتے ہیں، حق کی تلقین نہیں کرتے. کچھ لوگ حق پہ بھی ہوتے ہیں، حق کی تلقین بھی کرتے ہیں. عمار یاسر کے لیے کائنات کے نبی نے فرمایا کہ عمار حق پر ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ عمار یاسر، نبی کے صحابیوں کا بھی کچھ ذکر ہو جائے. عمار یاسر کائنات کے نبی کے صحابی ہیں، تو کہا کہ عمار حق پر ہے. خدایا عمار کو اس طرف لے جا جس طرف حق کا منہ ہے. اور میرے مولا کائنات کے لیے فرمایا کہ علی بھی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اب معراج کا جملہ تو یہ ہے، کہنے والے نے کہا قبلہ
یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی اس میں کیا فضیلت ہے؟ اس لیے کہ ایک صحابی دوسرا ہے عمار یاسر، اس کے لیے بھی یہی سینٹینس استعمال کیا، یہی جملہ یوز ہوا کہ عمار بھی حق کے ساتھ، اور مولا کائنات کے لیے بھی یہی جملہ استعمال ہوا کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے کہ آگے کا جملہ نہیں پڑھا۔ عمار کے لیے میرے کائنات کے نبی نے فرمایا خدایا عمار کا منہ وہاں موڑ جہاں حق ہو، عمار کا منہ وہاں موڑ جہاں حق ہو، یعنی عمار ہے حق کا محتاج، عمار ہے حق کا محتاج۔ لیکن علی کے لیے یہ نہیں کہا، عمار کے لیے یہ کہا کہ خدایا عمار کا منہ ادھر موڑ جہاں حق ہو، اور علی کے لیے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، خدایا حق کو اس طرف کر جہاں علی ہو۔ یہی بات ہے میرے مولا کائنات منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آیا کہا یا علی لقد زینت الخلافہ، اے علی تو نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ اے کوفی تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کوفی کہنا یہ چاہتا ہے یہ منصب و مقام و منزلت کے کچھ اور محتاج ہوں گے، خلافت کے بھاگنے والے پیچھے اور ہوں گے، علی کے پیچھے خلافت ہوتی ہے۔ یا علی لقد زینت الخلافت، تو نے خلافت کو زینت بخشی، یعنی خلافت تیری محتاج ہے، جبریل تیرا محتاج ہے، آیت تیری محتاج ہے۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر۔ اور ایمان کی کل بات چل رہی تھی کہ ایمان میں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، 4 ستون میں نے بتائے کل ایمان کے، یقین، صبر اور جہاد، یہ 3 جو رکن تھے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ یقین ایمان کا رکن ہے، اور جہاد بھی ایمان کا رکن ہے، اور صبر بھی ایمان کا رکن ہے۔ کل ایمان کی بات چلی، بات یہاں تک پہنچی کہ ایمان جو یقین کے ساتھ ہو وہی فائدے مند ہے، وہی انسان کو کامیاب بناتا ہے کہ قرآن کا ارشاد آیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم یقین تک پہنچ جاؤ، یقین کی منزل حاصل کر لو۔ یقین کی منزل حاصل کرنا کوئی عام منزل نہیں ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت بھی ہے اور استغفار کی ضرورت بھی ہے، کہ آج شب جمعہ دعا کی شب بھی ہے، استغفار کی شب بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کے ساتھ بھی ٹچ رہوں اور شب جمعہ کے فضائل بھی بیان ہو جائیں۔ شب جمعہ کی مین فضیلت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد علیہ، آج کی تقریر کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈھیلی صلوات پڑھے۔ سنیے گا، میرا اندازہ یہ ہے، اب دیکھیں گے۔ امام فرماتے ہیں آج کی رات شب جمعہ کے لیے، مولا فرماتے ہیں ما من عمل افضل فی الجمعہ، کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک افضل نہیں ہے جمعے کے دن، علی الصلاۃ علی محمد و آل محمد، اور جو ایک دفعہ صلوات پڑھتا ہے اس کے لیے لکھا گیا ہے 3000 فضیلت اسے نصیب ہوتی ہے، اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 1000 درجے اسے ملتے ہیں۔
کوئی شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا، مولا میں بہت گناہ گار ہوں. کہا تم ابھی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ مت پڑھو، اس لیے کہ تمہارے گناہوں کی حد بڑھ گئی ہے. مولا کیا کروں؟ کہا صلوات پڑھو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. سوچا کہ مولا نے کیوں کہا صلوات پڑھو؟ اس لیے اب فلسفہ بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں نہیں ہے، جو حقیر نے سمجھائے، میرے ذہن قاصر نے سمجھائے. استغفر اللہ میں آپ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، خدایا میرے گناہوں کی معافی دے دے، میں توبہ طائب ہوا. صلوات میں آپ واسطہ بنا رہے ہیں اہل بیت کو. واسطے سے جو چیز ہوتی ہے، سفارش لے کے اہل بیت کو جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اب میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ میں ڈائریکٹ مانگنے جیسا نہیں رہا، ایسے لوگوں کو لایا ہوں کہ جن کی وجہ سے تو مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گا. صلوات پڑھی عظمت آل محمد. اب بات آئی، ایک جملہ کہوں ایک آپ کو صلوات کے سلسلے میں، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. یہ شہد کی مکھی کو جو مقام ملا یاسوب الدین کا، یاسوب کا، پتہ ہے کیوں ملا یہ مقام؟ جب جناب ابراہیم کے لیے نمرود نے آگ کا بندوبست کیا تو تاریخ میں ہے کہ 4 فرسخ 45 کلومیٹر تقریباً دور دور پرندے تھے. اس آگ کا اتنا اثر تھا، لیکن اس آگ کے اوپر شہد جو بناتی ہے مکھی، وہ پانی لے کے اس آگ کے اوپر ڈال رہی تھی. جبریل نے پوچھا یہ تو کیا کر رہی ہے؟ اتنی بڑی آگ کو تو کیا بجھا سکتی ہے؟ کہا جبریل میں اپنی طاقت کے مطابق کام کر رہی ہوں، آگ بجھے نہ بجھے مجھے اس سے کام نہیں ہے. آگ بجھے نہ بجھے مجھے اس سے کام نہیں ہے. یہ کو کہتے ہیں نا لوگ بھائی، کیا ہمارے 20 پاؤنڈ سے، ہمارے 50 پاؤنڈ سے کوئی سینٹر بن جائے گا؟ سینٹر بنے نہ بنے، آپ نے جو اس میں شمول اختیار کیا، شامل ہو گئے، یہ آپ کے ثواب کا کام ہے. سینٹر تو بنانے والا خود مولا ہے. جگہ جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہ کر رہا ہوں. جو بھی پروجیکٹ چلتا ہے، ہم اور آپ کو کوئی طاقت نہیں کسی پروجیکٹ بنانے کی، اس لیے کہ اہل بیت خود ہی ان کا ایک غیبی ہاتھ ہوتا ہے اس میں. صلوات پڑھی عظمت آل محمد. جبریل نے کیا کہا؟ بات ذہن میں ہے کہ نہیں؟ کہا کہ یہ کیا بجھ جائے گی آگ؟ کہا بے شک نہ بجھے، لیکن میں اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کر رہی ہوں. اللہ نے کہا جبریل اسے کہو کہ میں تمہیں مقام دے رہا ہوں. ایک کون سا مقام؟ یاسوب کا مقام. ڈکشنری میں یاسوب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بھی شہد کی مکھی شہد چوس کے پھولوں سے لاتی ہے، یہ چیک کرے گا مکھا کہ یہ رس جو لائی ہے شہد کی یہ صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے کہے گی بسم اللہ، صحیح نہیں ہے تو اسے ڈنگ مارتی ہے، وہ گر جاتا ہے مکھا. یہ ترجمہ ہے، آپ کو بتایا. اب یہ ذہن میں رہے، میں جہاں آپ کو پہنچاؤں گا، کچھ لوگ پہلے سے پہنچ گئے، کچھ لوگ بعد میں پہنچیں گے. آپ قدیمی مومن ہیں، سنتے آ رہے ہیں فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے گا گلاب کا پانی آپ اگر خالص پی کے دیکھیں نہیں پی سکتے، بہت کڑوا ہوتا ہے. پھولوں کا رس بہت کڑوا ہوتا ہے. یہ کڑوا رس میٹھا کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے گا، مکتب اہل بیت آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. کائنات کے نبی بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں. جملہ پلٹ کے کہوں، علی کے نبی بھی ہیں، نبی کے علی بھی ہیں. اللہ اکبر. علی کے نبی بھی ہیں، نبی کے علی بھی ہیں. شہد کی مکھی آئی. یہ سارے جملے ذہن میں رہیں، پھر میں آپ کو نتیجہ دوں گا. یا نبی اللہ، جی فرمائش. میں نے
ایک جگہ شہد بنوائی ہے شہد کی مکھیوں کے ساتھ، دل چاہتا ہے علی شہد کو آ کے کھائے. روایت پڑھ رہا ہوں بہار الانوار سے، کوئی چٹکلے آپ کو نہیں سنا رہا ہوں کہ ٹائم پاس ہو جائے، نہیں، بہار الانوار کی روایت سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہ لیکن انداز بیان کچھ اس طرح پیش کر رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، بڑے بھی سمجھ جائیں. شہد بنائیے آ کے علی کھا جائے. علی نے کہا ٹھیک ہے جو آپ فرمائیں گے. اور علی نے یہ بات ثابت کی کہ فقط کھانے کے معاملے میں نبی کا حکم نہیں مانا، جگہ جگہ پہ نبی کا حکم مانا، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ بستر پہ سونا ہو، چاہے وہ جنگ خندق میں جانا ہو، چاہے وہ جنگ خیبر میں جو مرحب کے لیے لکھتے ہیں کہ مرحب فقط سر کو بہار کرتا تھا، بڑے بڑے بہادر کہلانے والے بھاگ جاتے تھے. جب علی جا رہا تھا تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا انا الذی سمیت امی حیدر، میں وہ ہوں کہ جو میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بہت موقع پہ سید نعرہ لگایا ہے. کیوں؟ جب اس نے کہا نا میں حیدر ہوں تو مرحب کہنے لگا یہ تو مجھے دیکھ کے بہت سے بھاگ کے جا رہے تھے، یہ کون ہے؟ تو حیدر کا نام بلند ہوا، مسلمانوں کے زبان پہ نعرہ حیدر ہی بلند ہوئے کہ اب یہ حیدر جا رہا ہے. میں کوئی پرانے فضائل پڑھنے کے عادی نہیں ہوں، لیکن بات نکل آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا. اس کو اپنی ماں نے منع کیا تھا. ماں کا نافرمان چاہے یہودی بھی ہو، دنیا میں بھی فائدہ نہیں ملے گا، آخرت میں بھی نہیں ملے گا. یہ درس ہے ہمارے لیے. کہا یا علی، کہا تو، کہا میں حیدر. ماں نے منع کیا تھا کبھی بھی حیدر کے ساتھ جنگ مت لڑنا، اس لیے کہ حیدر کا کام فقط ایک دو حیدر کے کام میں، یا ایسے مارتا ہے یا ایسے مارتا ہے. صلوات پڑھی عظمت علی پر. تو کیا گفتگو چل رہی تھی، بہت سی باتیں نکلتی ہیں، لیکن میں سب کو ختم کر کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں. شہد کی مکھی نے کیا کہا؟ علی کو کہیے کہ میں نے مکھی شہد کی شہد بنائی ہے، آگے شہد کھا کے جائے. کہا ٹھیک ہے. لیکن مولا نے کہا اس سے آپ ایک چیز پوچھئے، جس انداز سے میں نے بیان کیا ہے خدا کرے رزلٹ بھی آپ ویسا ہی لے، انشاءاللہ آپ کو آج معراج ہوگی. کہ یہ جو مکھی شہد کو بناتی ہے، جب رس کو چوستی ہے پھول سے تو یہ رس تو کڑوا ہوتا ہے، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ بھی ایسا میٹھا جس چیز کی ایگزامپل دو کہو شہد کی طرح میٹھا ہے. یعنی شہد سے اوپر کوئی چیز میٹھی ہے ہی نہیں. بھائی ہم جو لوگ مثال دیتے ہیں کہتے ہیں واہ بھائی واہ یہ چاکلیٹ کتنا میٹھا ہے، شہد کی طرح ہے. یہ فلاں چیز کتنی میٹھی ہے، شہد کی طرح ہے. یعنی آخری جو ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے وہ شہد ہوتی، یعنی اس کے اوپر کوئی میٹھی چیز نہیں ہے. یہ پوچھئے کڑوا آپ آب گلاب پیئیں نہیں پی سکیں گے، پھول کا پانی پیئیں نہیں، مکس کر کے پی سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کہا کہ یا ابھی رزلٹ دے رہا ہوں آپ کو. کہا یا نبی اللہ کوئی اور بات نہیں، جناب ابراہیم کا واقعہ بھی یاد رہے کہ وہ یعصوب کا جو مقام ملا. کہا اور بات نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ منارہ جس میں شہد ہوتی ہے اس کے باہر ایک مکھا بڑا ہیڈ کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے یعصوب. وہ ایک ایک مکھی سے چیک کرتا ہے کہ کس کا رس صحیح ہے، اس کو کہتا ہے منارے میں آ جائے. جس کا رس صحیح نہیں ہوتا اسے ڈنگ مارتا ہے، وہ مر جاتی ہے شہد کی مکھی. کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں دستور ہے یعصوب کی طرف سے، جو مکھے کی طرف سے، جب بھی پھولوں سے رس کو چوسو تو محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھو. جلدی مت کرنا، محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھو. اب جو مکھی شہد کی صلوات پڑھتی ہے
اس کا رس میٹھا ہو جاتا ہے، جو نہیں پڑھتی اس کا رس کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو ڈنگ مارتا ہے کیونکہ جو نہیں پڑھتی وہ مکھی منافق ہے، جو پڑھتی ہے وہ مکھی مومن ہے۔ اسی لیے میرے مولا کائنات کا لقب ہے، کائنات کے نبی نے فرمایا علی یعصوب الدین ہیں، علی دین کے یعصوب ہیں۔ جس طرح مکھی کے شہد کے منارے کے باہر مکھی کا ہیڈ کھڑا ہوتا ہے، میرے مولا کائنات جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، چہروں سے پہچانیں گے۔ جو مومن ہوگا کہے گا جنت میں جاؤ، جو منافق ہوگا تھپڑ مارے گا جہنم میں چل جاؤ۔ بلند آواز جواب دیں، بلند آواز سے۔ اس لیے کہ علی تو دلوں کے مالک ہیں، جانتے ہیں کہ منافق ہے یا مومن، لیکن کہنے والا یہ کہے گا علی تو نے انصاف نہیں کیا، میں تو جنتی تھا، تو نے مجھے تھپڑ کیوں ماری؟ اللہ ایسا سلسلہ برقرار کرے گا کہ چہروں سے پہچانو جاؤ گے۔ اور علی یہ کہے گا اگر میرا فیصلہ قبول نہیں، ذرا قیامت والوں کو اپنا چہرہ دکھاؤ۔ اگر چہرہ جنت کے لائق ہے تو علی کا قصور ہے، اگر چہرہ جہنم کے لائق ہے تو علی کی تھپڑ حق ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر۔ علی ہیں یعصوب الدین، اور یاد رکھیے شیعہ سنی پہ نہیں ہے، جس کے کیونکہ چہرہ کیوں نورانی ہوگا، چہرے پہ اثر ہوگا دل کا۔ جس کے دل میں علی اور حسین کی محبت ہوگی اس کا چہرہ نورانی ہوگا، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو۔ نہیں، جو اہل بیت کا محب ہے وہ نورانیت دے گا قیامت والوں کو۔ لوگ یہ کہیں گے یہ کون ہے، نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، یہ کیا کہے گا؟ اور کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے شیعوں کے ساتھ مولا کی عزاداری مناتا تھا۔ مولا تاکو سلامت رکھے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر۔ یعصوب الدین نبی کا لفظ ہے، کوئی عام کا لفظ تھوڑی ہے۔ ایک لفظ بول دیا، اتنی بڑی معنی کہ علی دروازے بہشت پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہی تو بات ہے، تھکے تو نہیں؟ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ یہی تو بات ہے کہ جب میرے مولا کائنات کہ یہ فضائل ہیں، جب کائنات کے نبی گئے معراج پر، کہا میں نے دیکھا کہ معراج پر جنت کے باہر ایک دروازے پہ ایک حلقہ تھا، جو جب حلقہ لگ رہا تھا جنت کے دروازے سے زمرد اور یاقوت کا، جب لگ رہا تھا تو آواز دے رہا تھا یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اس کی آواز آیت اللہ جوادی عاملی بڑے فیلسوف اور مفسر ہیں، اس دن میں آپ کو ذکر کیا، آپ کا بہترین قابل آدمی ہے، کہتے ہیں پتہ ہے جو آفس میں رہتے ہیں آدمی وہ سمجھ جائیں گے یہ فضیلت۔ پتہ ہے یہ کیوں کہتا ہے یا علی یا علی یا علی؟ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اگر فون کرتا ہے تو فون اٹھانے والی جو سیکرٹری ہوتی ہے وہ اٹھانے سے کہتی ہے جی آفس آف دی ورلڈ فیڈریشن، کیا کام ہے؟ یہ ورلڈ فیڈریشن کی آفس سے کیا کام ہے؟ یونیورسٹی آف دی لندن، لندن کی یونیورسٹی ہے، کیا کام ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی جو بھی نمبر ملانے میں جس نے اشتباہ کیا ہوگا وہ کہے گا معاف کیجیے گا یہ رانگ نمبر ہے۔ اللہ اکبر، مثال سمجھ میں آ گئی؟
مثال سمجھ میں آ گئی؟ تو آیت اللہ جواد یامری فرماتے ہیں یہ جو حلقہ یالی 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 کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رانگ نمبر مت ملانا. جن جن کا علی سے دنیا میں رابطہ تھا ان کے لیے جنت ہے، وہ آ جائیں. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، جن کا یہاں پہ کردار صحیح ہوگا وہ نمبر صحیح ملائیں گے نا. اس لیے کہ جب یہاں ہی علی کے نام سے منہ خراب ہوگا تو وہاں نمبر کیسے ملائیں گے؟ جو یہاں پہ سرور میں آئے گا میرے مولا کا نام سن کے، اسے جبریل بھی کہے گا، جبریل دائیں ہوگا، میکائیل بائیں ہوگا، آگے آگے فرشتے ہوں گے، آؤ تم نے نمبر صحیح ملایا ہے. اور جانتے ہو نا، ایک جو بڑا آدمی جائے، بڑا آدمی کسی ادارے میں جائے تو فون پہ کہتے ہیں دروازے پہ تمہاری استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں، تم صحیح آئے ہو. وہاں جنت میں بھی فرشتے کھڑے ہوں گے کہ ہاں علی کی شیعہ تم ہو، آ جاؤ تم صحیح آئے ہو، اس لیے کہ جنت تو تمہارے لیے ہے. یہاں پر جنت علی نے آپ کو دی ہے، لیکن جنت کو ضائع مت کرنا. یہ نہ ہو کہ علی جنت دے کے چھینتا تو نہیں ہے. میں بالکل عقائدی اعتبار سے کنفرم طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ شیعہ جنت میں جائیں گے، لیکن ایسے اعمال تیرے ہوں جہاں علی ہوں وہاں جنت میں رہے تب مزہ ہے نا. جہاں میرے حسین مولا ہوں جنت میں رہے تب مزہ ہے نا. جنت تو آپ کو ملنی ہے، وہاں علی علی کے فضائل پڑھو، پڑھنے والا جبریل ہو اور خود مولا بیٹھے ہوں. وہاں نعرے لگانے میں بھی مزہ ہے، پڑھنے میں بھی مزہ ہے. جہاں پہ علی رہیں وہاں آپ کی جگہ ہو. یہ مہم ہے، اپنے عمل کے ساتھ دکھاؤ کہ لوگ کہیں سبحان اللہ، علی کے شیعہ ایسے ہیں تو خود مولا کیا ہوں گے. صلوات پڑھی عظمت آل محمد. مولا سلامت رکھے. تو ذکر چل رہا تھا صلوات کا کہ شب جمعہ افضل عمل صلوات بر محمد و آل محمد ہے. اور بہترین عمل دوسرا استغفار کرنا ہے اور دعا مانگنا ہے. جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ وہ مکر و حیلہ کیا، جب وہ قمیص لے کے آئے جناب یعقوب کے پاس، کہا کہ یہ قمیص جو ہے یہ بھیڑیا نے جناب یوسف کو کھا لیا. جناب یعقوب کہنے لگے عجیب بھیڑیا تھا کہ خون تو لگا ہوا یوسف کا لیکن قمیص پھٹی بھی نہیں. وہ تو سمجھ گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن فرصت کی تلاش میں تھا کہ انہیں دکھائے. نبی اور امام علم غیب جانتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ علم غیب سے استفادہ نہیں کرتے تاکہ انہیں مثلا مولا کائنات کے مولا ظاہری اعتبار سے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک ایسا زمینہ ہموار کرتے تھے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ علی کا فیصلہ صحیح ہے. صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر. جب یوسف کے بھائی آئے، قصہ یوسف بھی پڑھوں گا تفصیلی انشاءاللہ لیکن آج کی رات نہیں، کہ یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کرو. استغفار کروں. کل اس آیت کو بھی پھر، کل میرا موضوع جو لنک دینی ہے کامیاب انسان عزاداری ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے، ہمارے لیے استغفار کرو. تو کیا فرمایا؟ انا کننا خاطئین، ہم خطا کرنے والوں میں سے ہیں، واقعی ہم گناہ گار ہیں، ہم نے جھوٹ بولا تھا یوسف کے ساتھ جو ہم نے برتاؤ کیا. یعقوب نے کہا سوف استغفر، میں استغفار کروں گا، ابھی نہیں بعد میں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس لیے کہا یعقوب نے بعد میں استغفار کروں گا کہ یعقوب شب جمعہ کا منتظر تھا، کیونکہ ان کا گناہ بڑا تھا کہ شب جمعہ آ جائے کہ میں ان کے لیے دعا مانگوں، یہ بخشش ہو جائے ان کے لیے. صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر. تو شب جمعہ دعا اور استغفار کی شب ہے
کہ آج شب جمعہ یہی انسان کی کامیابی ہے. دعا فطرت انسان ہے. روایات میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کے لیے ڈھال ہے آفات کے بچنے کے لیے, اور روایات اس سے بھری ہیں. اور ویسے سائیکالوجی اعتبار سے بھی دعا فطرت انسانی میں ہے. یہی بات ہے کہ ڈاکٹر نوبل, فرانس کا ایک ڈاکٹر ہے PhD شدہ, وہ کہتا ہے کہ جس انسان کو ٹیکنالوجی چاہیے اور امنیت چاہیے وہ فرانس میں نہ آئے, اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے پکارے, اسے امن بھی ملے گا, ٹیکنالوجی بھی ملے گی. اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز کرتے ہیں کہ امام زمانہ آ کے کیا کریں گے. ڈاکٹر نوبل کہنا یہ چاہتا ہے کہ جن کے دلوں میں مہدی کی حکومت ہوگی وہ ٹیکنالوجی پہ بھی حاکم ہوں گے. جب وہ حاکم ہوں گے تو امام کا کیا کرشمہ ہوگا. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. اور ڈیل کارنیگی جو امریکی سائیکولوجر ہیں وہ کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ آج کل کی دنیا میں ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے, علوم پیش رفتہ نے, جو انسان کو ٹینشن کے بیماریوں میں سے, ٹینشن کی جو بیماریاں ہیں اس سے نجات دیتی ہے, وہ واحد چیز دعا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ سے دعا مانگی جائے. کہ قرآن میں آیت آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خداوند متعال کے ذکر سے انسان کی دلوں کو مطمئن کیا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اچھا, بغیر کسی تمہید کے میں وارد ہو رہا ہوں. ادعونی استجب لکم, اللہ نے کہا تو مانگ میں تمہیں دے دوں. آسان ترجمہ, ادعونی تو مانگ, استجب لکم میں تمہیں دے دوں. اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ جس کو خدا مانگنے کی توفیق دیتا ہے اسے حاجت بھی دیتا ہے. اگر حاجت دینی نہ ہوتی تو خدا متعال مانگنے کی توفیق نہ دیتا. یزید نے ایک قاصد کو بھیجا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. کہا کہ جا کے زین العابدین سے کہیے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, کوئی ذکر لکھ کے تاکہ مجھے شفا ہو جائے. امام نے ایک ذکر لکھ کے دیا, اس گھوڑے والے کو لے جاؤ. وہ تو چلا گیا. صحابہ نے اعتراض کیا, مولا آپ کہتے ہیں کہ ظالم کے ظلم کی عمر کی نیت کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے, آپ نے تو اس کو دعا لکھ کے دی تو یزید چند دن زیادہ یہاں دنیا میں رہے گا, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, آپ خود ہی فرماتے ہیں. امام کہتے ہیں یزید کو جب پڑھنے کی توفیق ہوگی تو وہ شفا یاب ہوگا نا, یزید کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی, اور جس کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے اس میں شفا بھی ہوتی ہے اور اس میں حاجت روائی بھی ہوتی ہے. اچھا, تو پڑھنے کی توفیق بھی ہے, ہم نے دعا بھی مانگی, اور اس کے بعد قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. 3 سبب آج بتاؤں گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ذکر مسائل. ایک سبب یہ بہت ہی مہم امپورٹنٹ بحث ہے, اس لیے کہ اس کو آپ کو خدمت میں پیش